اردو نصاب کے اہداف جماعت سوم کے لیے۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم نے اب تک گفتگو کی ہے مشاہدہ کرنے اور سماعت و ادراک کے حوالے سے، اور ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تیسری جماعت کے لیے جب نصاب ترتیب دیا جاتا ہے تو کن بنیادی باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے تاکہ ہم اردو نصاب کے بنیادی اہداف حاصل کر سکیں۔ اب ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہوگا گفتگو کی مہارت کے حوالے سے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ تیسری جماعت میں سپیکنگ سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نصاب سازی کے دوران کن امور کو ذہن نشین رکھیں۔ قابل لحاظ امور میں سب سے پہلا نقطہ ہے مشاغل اور مشاہدات کی تفصیل پر قدرت۔ ہم نے اسی لیکچر میں شروع میں بات کی تھی مشاہدے پر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مشاہدہ جو کچھ بچے نے کیا، جو کچھ دیکھا، یا ایون جو اس کی اپنی ہیبٹس ہیں، جو اس کے اپنے مشاغل ہیں، جو اس کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کی تفصیلات بیان کر سکے، بچہ بتا سکے اس نے کیا دیکھا، وہ کیا کرتا ہے۔ یہ دو جواب جب وہ ان دو سوالوں کے جواب دے گا تو وہ دراصل اپنے مشاغل پر روشنی ڈال رہا ہوگا اور اپنے مشاہدات کو بیان کر رہا ہوگا کہ اس نے کیا دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لیسنز ہوں کہ جن میں بچوں کے مختلف مشاغل کو جگہ دی جائے، مختلف مشاہدات کو جگہ دی جائے، پھر ایسے لیسنز کے بعد ایسی ایکسرسائزز شامل کی جائیں۔ اس کے بعد ہے گفتگو گزشتہ روز کی روداد پر قدرت، یعنی کلاس شروع ہو تو ٹیچر بچوں سے پوچھے کہ ہاں کل کا دن آپ کا کیسا گزرا، کسی بھی خاص بچے کو، کسی بھی بچے کو ایٹ رینڈم یا رینڈملی اس کو کھڑا کریں، اس سے پوچھیں۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ ہم نے جماعت اول اور دوم میں بھی بات کی تھی، لیکن جماعت اول اور دوم میں اگر ایک بچہ یہی بتا دیتا ہے کہ جناب میں گھر گیا تھا اور میں سو گیا تھا اور اس کے بعد میں سو کے اٹھ کے اسکول آ گیا ہوں، تو ایون دیٹ از اینف فار ہم، کیونکہ ہمارا مقصد اس جگہ پر یہ نہیں ہے کہ بچہ ترتیب کس حد تک لگا پا رہا ہے، ہمارا مقصد ہے کہ بچہ صرف بولے، اس میں اتنی جرت پیدا ہو، اس میں اتنی ہمت پیدا ہو، اس کے پاس اتنے الفاظ ہوں کہ وہ بول لے۔ یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے کو، کیونکہ یہاں تک آتے آتے کلاس 3 تک آتے آتے وقت کی سینس آ جاتی ہے، کلاس 1 اور پری 1 تک تو سمٹائمز بچوں کو صبح دوپہر شام کی ڈسٹنکشن نہیں آتی، لہٰذا ان سے ترتیب کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر روداد بھی بتائے اور تفصیل کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی اس میں پائی جائے۔ اس کے بعد ہے کہانی اور نظم سنانے پر قدرت، یعنی بچہ کہانی سنا سکے، نظم پڑھ سکے۔ نظمیں پہلی دوسری کلاس میں بھی یاد کرائی جاتی ہیں، یہاں پر فرق صرف یہ آئے گا کہ کہانی کے لیول، اس کی تفصیلات، اور نظم کے لیول اور اس کی مشکل میں فرق آ جائے گا ود دا پیس آف ٹائم۔ درجہ بلند ہونے کے ساتھ ساتھ نظم یا کہانی میں ٹفنس قدرے آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے کسی موضوع پر تعارفی اظہار خیال، یعنی تعارفی اظہار خیال انٹروڈکٹری لیول کا ہی صحیح، لیکن کسی موضوع پر اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق وہ بول سکے، کسی چیز کو اس نے دیکھا ہے تو اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہے، تاکہ اس کو چیزوں کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے پر اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنے پر قدرت ہو جائے۔ پھر ہے گفتگو میں آزادی اور روانی، اٹکاؤ نہ آئے۔ کلاس 3 تک آتے آتے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ بچوں میں اگر اس لیول پہ بھی اٹکاؤ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یا ہمارے نصاب میں یا ہمارے ٹیچنگ پروسیس میں یا بچے کی لینگویج سکلز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، یہاں پر آتے آتے روانی آ جانی چاہیے۔ اس کے بعد ہے درست لب و لہجے کی صحیح، یعنی کوشش۔ بچے کو چاہیے کہ وہ اب درست لب و لہجے کی کوشش کرے، یعنی بچے کو سب سے پہلے کلاس 1 اور 2 میں ڈسٹنکشن آئی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اس لیول پر آ کے کم از کم کوشش ضرور کرے کہ حروف کو، پرٹیکولرلی اردو کے خصوصی حروف جن کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، صرف حرف سیم ہوتا ہے، یا جیسے سین سواد کا میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یا ہے اور ہے کی، قاف اور کاف کی، اب وہ صحیح حروف بھی بولے اور الفاظ کے درست لہجے کی صحیح بھی کرے۔ پھر مختصر گوئی، بات کو لٹکا کے نہ کرے، تفصیلی بات کرے گا تو بات الجھ جائے گی۔ پھر گفتگو میں شرکت کی عادت بچے کو ڈیولپ ہو، ہمت ہوگی تو عادت پڑے گی۔
پھر نصابی سوالات کی جواب دہی پر قدرت، جو بچے کو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کی قدرت ہو، اس کو اس پر قادر ہو کہ وہ جواب دے دے۔ خواب گوئی پر قدرت، خواب ایک ویگ چیز ہوتی ہے، بچے کو اتنا ڈیولپ ہو کہ وہ خواب کو بیان کر سکے۔ اور پھر ہے مناسب آواز اور رفتار میں گفتگو پر قدرت، یعنی ریزنیبل وائس اور ریزنیبل سپیڈ کے ساتھ، تاکہ اس کی بات متاثر کن ہو۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ ہم بچوں کی گفتگو کی مہارت کو بہتر بنا سکیں۔